إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، شان اہل بیت جیسے نفیس اور مبارک عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ شروع میں اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ارادہ اجمال کا تھا، توضیح کا نہیں تھا، لیکن بعد میں مختلف خطبات کے بعد جب بعض دوستوں نے بالمشافہ ملاقات میں بعض دوستوں نے میسج کے ذریعے بعض دوستوں کے نمبر جو سیو ہیں فون کر کے جب بتایا کہ فلاں نقطہ جس کو آج آپ نے کلیئر کیا ہے، میں بھی تذبذب کا شکار تھا۔ بعض دوستوں نے کبھی بتایا فلاں شخصیت کے بارے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، ہم اس شخصیت سے محبت کرتے تھے لیکن اتنا ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ بعض دوستوں نے کہا آج جو آپ نے غلط فہمی دور کی ہے اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ در حقیقت جو بات میں نے نوٹ کی اس کی وجہ یہ تھی اکثر دوست کنورٹڈ ہیں، مختلف محلوں سے گھوم کر یہاں آئے ہیں، تو مغالطات، غلط فہمیاں جو ماضی کے ادوار میں دل و دماغ میں تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکلتی ہیں۔ اس لیے پھر مناسب سمجھا کہ اس عنوان کی یقیناً اہمیت ہے، ضرورت ہے، اسے تفصیل کے ساتھ بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج اسی طرح کا ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے
دیکھیے کسی عام مسلمان سے بھی اہل بیت کے حوالے سے بے ادبی کا، گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ شخص جب تک اہل بیت کا احترام نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے بارے بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیا وہ شخص جو صحابی رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، صحابہ کی فہرست میں آ گیا ہو، کیا اس کے بارے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کا بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا؟ نہیں سوچا جا سکتا۔ مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے بعض حلقوں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑے نازیبا کلمات، غیر مناسب جملے کسے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے یہ شخص اہل بیت کا گستاخ بھی تھا، بے ادب بھی تھا، ظالم بھی تھا، حق بھی مارا، یہ بھی کیا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی کوئی عظمت نہیں تھی۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہل بیت کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، احترام نہ کرتا ہو، ان سے محبت نہ رکھتا ہو، یہ سوچا بھی نہیں آ سکتا۔ وہ تو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحیح روایت کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی یزید رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں۔ امیر معاویہ بھی رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات تک درمیان کے پیریڈ میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے جو خطوط لکھوائے ہیں وہ امیر معاویہ سے لکھوائے ہیں۔ یہ کاتب خطوط النبی ہے، نبی علیہ السلام کے خطوط کا کاتب ہے۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتابت کا کام کوئی بھی شخص، یعنی یوں کہہ لیجیے آج کے دور میں بھی کوئی شخص بھی اپنا منشی اس کو بناتا ہے جس پر اس کو مکمل اعتبار ہوتا ہے، اس کے دفتر کا منشی وہی ہوتا ہے۔
اس کی نجی معاملات کا منشی وہی ہوتا ہے جس پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے، جس کے بارے یہ یقین ہو کہ یہ لکھت میں، تحریر میں ڈنڈی نہیں مارے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ تو یہ کاتب وحی ہے جس شخصیت پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کریں، اچھا سمجھیں۔ اس کے بارے یہ کہنا کہ وہ اہل بیت کا بے ادب تھا، گستاخ تھا، احترام نہیں کرتا تھا، یہ وہ باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ 1% بھی تعلق نہیں ہے۔ اس نقطے کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اثر ساتھ ہی ساتھ مختصر شرح کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس اثر کو امام ابن عساکر نے ذکر کیا ہے۔ اس اثر میں ایک اجلاس کا ذکر ہے، جو اجلاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر صدارت ہوا، اور میں سمجھتا ہوں جب میں نے اس اثر کو پڑھا اور غور سے پڑھا، میں اس نتیجے پر پہنچا اس اجلاس کا ایجنڈا جو تھا وہ عظمت اہل بیت تھا، شان اہل بیت، مقام اہل بیت۔ اس اثر کے الفاظ یہ ہیں: قال معاویۃ وعندہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وجماعۃ من الاشراف۔ ایک دن امیر معاویہ کی مجلس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو خاندان قریش کے عظیم بزرگ ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ موجود تھے۔ وجماعۃ من الاشراف ہے، اور اس مجلس میں مشرق مغرب سے، شمال جنوب سے بڑی بڑی برادریوں کے وڈیرے، سربراہان، ذمہ داران وہ بھی موجود تھے۔ سب مسلمان تھے، مدینہ کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، ملک شام کے بھی تھے، جمع غفیر تھا، بھری مجلس تھی۔ کس کی زیر صدارت؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھری مجلس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا: من اکرم الناس ابن و امن و جدن و جدتن و خالن و خالتن و عمن و عمتن۔ یہ سوال تھا۔ فرمایا لوگوں یہ بتاؤ، اس وقت زمین کی پشت پر جتنے مسلمان رہتے ہیں، نسب نامے کے لحاظ سے، چاہے وہ نسب نامہ ننہال کی سند سے ہو یا ددھیال کے حوالے سے ہو، دونوں نسب نامے کے حوالے سے اس وقت زمین کی پشت پر
کسی ایسے شخص کا نام بتاؤ کہ جس کے نسب نامے کا عظمت کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، شان کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، منقبت کے حوالے سے کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سوال کس نے کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فقام النعمان بن العجلان، نعمان بن عجلان نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ نعمان بن عجلان نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اس سوال کا جو جواب دیا اس کو ہم اصطلاح میں اثر تقریری کہتے ہیں۔ اثر تقریری کا معنی یہ ہوتا ہے امیر معاویہ نے اس جواب کو سنا اور اس کے ایک لفظ کے اوپر بھی کوئی تنقید نہیں کی، ایک نقطے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ اثر تقریری ہے۔ اس کا معنی امیر معاویہ نے 100% نعمان بن عجلان کی گفتگو کی موافقت کی۔ اب گفتگو کیا ہے؟ گفتگو کیا ہے؟ نعمان نے کیا گفتگو کی کھڑے ہو کر؟ اخذ بید الحسن رضی اللہ عنہ، نعمان نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ اخذ بید الحسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، میں اس شخص کا نسب نامہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور زمین پر موجود کوئی شخص بھی اس شخص کے حسن کے نسب نامے کے مقابلے میں اپنا نسب نامہ پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اب نعمان حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بھرے مجمع کے اندر ان کا نسب نامہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ نسب نامہ، وہ سلسلہ نسب، چاہے وہ ددیال کے حوالے سے ہو یا ننیال کے حوالے سے، پیش کیا۔ کیا کہا؟ کہنے لگا ھذا ابوہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ لوگوں، جس نوجوان کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے یہ حسن ہے، اور اس کا نسب نامہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ھذا ابوہ علی بن ابی طالب، اس کے باپ کا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ، یہ ان کا بیٹا ہے، ان کا باپ علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کا مقام تفصیل کے ساتھ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو؟ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث سنائی تھی کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تین الرایت
غدن رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ لوگو، کل میں علم اس آدمی کے ہاتھ میں تھماؤں گا، کل میں لیڈر سپہ سالار اس کو بناؤں گا جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ بھی، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کی محبت صرف ذات کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اللہ کا رسول اس کی ذات سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، اس کے عقیدے سے بھی، اس کے منہج سے بھی، اس کے فکر سے بھی، اس کے اخلاق سے بھی۔ محبت کسی ایک نقطے پر نہیں ہوتی۔ اور اگلے دن نبی علیہ السلام نے، آپ نے سنا تھا علم کس کے ہاتھ میں تھمایا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ لوگوں بتاؤ، اس حسن کا یہ والد ہے، کوئی ہے زمین کے اوپر رہنے والا کہ حسن کے مقابلے میں وہ بھی اپنے والد کو پیش کرے اور دعوے کے ساتھ کہے کہ میرا والد بھی وہ ہے جس سے حد درجہ اللہ بھی، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کے باپ کو یہ گارنٹی ملی ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، تو وہ صرف علی بن ابی طالب ہے۔ اور یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ ناطق وحی محمد رسول اللہ نے دی۔ نعمان کہتے ہیں ہاذا، یہ نعمان کے الفاظ ہیں، ہاذا ابوہ علی بن ابی طالب۔ لوگو، اس کا نسب نامہ یہ ہے، اس کے باپ کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ وہ امہ السیدۃ فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو، یہ وہ حسن ہے جس کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی آنے والی خاتون کے لیے کھڑے ہوئے، چل کے گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا، تو یہ شرف سیدہ فاطمہ کو حاصل ہے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کے گھر میں آتی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا فاطمہ آ گئی، حالانکہ بیٹی ہے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، چل پڑتے، فَآخَذَ بِيَدِهَا، فاطمہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ لوگو، جنت میں جانے والی تمام خواتین کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ نعمان کی گفتگو کی طرف آئیے، وہ کہتے ہیں یہ حسن ہے جس کی والدہ فاطمہ ہے، جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ آگے نعمان کہتے ہیں وَجَدُّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو، یہ حسن ہے جس کا نسب نامہ یہ ہے کہ اس کا نانا کائنات کے امام محمد رسول اللہ، اللہ کی پوری مخلوق کو، اللہ کی پوری مخلوق کو، جنات، فرشتے، انسانوں کے اندر انبیاء، تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ ساری کائنات مل کر بھی محمد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نعمان کے لوگوں، یہ حسن کا نسب نامہ ہے۔ زمین پر کوئی ہے جو حسن کے نانے کے مقابلے میں اپنا نانا دکھلا سکے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ وَجَدَّتُهُ خَدِیجَةُ،
وجدتہ خدیجہ، لوگوں یہ حسن ہے جس کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ، وہ خاتون کہ جب نبی علیہ السلام غار حرا سے آئے کب کبھی تاری تھی، واقعہ بتایا، ایک عام خاتون ہوتی تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیتی، بس آج کے بعد آپ کو اتنی اونچی پہاڑی میں چھوٹی سی غار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی عبادت کرنی ہے یہاں گھر میں بیٹھ کے کرو۔ خام خواہ اکیلے مخلوق سے الگ ہو کر ایک تنگ غار میں آپ چلے جاتے ہیں، نہ جائیں، نہ قربان نے کیا کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کہتی ہوں آپ خام خواہ پریشان ہیں، کسی موڑ پر بھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ کے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، جو آپ فرشتے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑتے ہو، غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنا، بیووں کے ساتھ ہمدردیاں کرنا، مساکین کے ساتھ ہمدردیاں، آپ کے اندر تو خوبیاں ہیں، تسلی دی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تسلی اللہ کو کتنا پسند آئی پتہ ہے؟ اللہ کو کتنا پسند آئی پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام جب دوبارہ غار حرا میں چلے گئے مطمئن ہو کر، بیوی نے تسلیاں دیں، مت گھبرائی، اس میں کوئی خیر ہے، کوئی خوشخبری ہوگی انشاءاللہ۔ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد حدیث میں آتا ہے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے غار حرا کی طرف جا رہی تھی، ابھی نہیں پہنچی، ان کی پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا۔ جبریل نے جا کر نبی علیہ السلام سے کہا خدیجہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، جب آئے ان کو اللہ کا سلام پہنچا دینا۔ نعمان کہتے بتاؤ زمین کی پشت پر کوئی ایسا شخص بتاؤ جس کی نانی ایسی ہو کہ اللہ جبریل کے ذریعے سلام بھیجے۔ یہ نانی ہے حسن کی رضی اللہ عنہ۔ آگے کہتے ہیں وَخَالُهُ الْقَاسِمُ، لوگوں نبی علیہ السلام کو اللہ نے کئی ایک بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی دی تھی، لیکن اس اولاد میں سب سے زیادہ جو لگتا ہے نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے وہ قاسم تھا، اتنا محبت کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کنیت جو رکھی تھی وہ بھی اسی نام سے رکھی تھی، ابو القاسم تھے، جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم کے نام پر اپنی کنیت رکھی، آپ ابو القاسم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمان کہتے لوگوں یہ حسن ہے جس کا ماموں قاسم تھا، وَخَالَتُهُ زینب، وَخَالَتُهُ زینب، لوگوں یہ حسن جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی خالہ زینب ہے، زینب ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، زینب نے اپنے خامد سے کہا، ابو العاص سے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو مسلمان نہیں ہوا تھا،
اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ رشتہ کر دیا تھا، اسلام سے پہلے یہ رشتہ ہو گیا تھا زینب کا ابو العاص کے ساتھ۔ سیدہ زینب نے دو ٹوک لفظوں میں کہا میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں۔ ابو العاص نے کہا مجھے چھوڑ کے جا رہی؟ سیدہ زینب نے کہا آپ کیا، اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس پر پوری کائنات قربان کی جا سکتی ہے، پوری کائنات قربان کی جا سکتی ہے اسلام پر۔ مدینہ آ گئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے کہا کیا کوئی شخص کسی مشرک کو تحفہ دے سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب تحفے دیے جا سکتے ہیں، لیے بھی جا سکتے ہیں، تحفوں کے ذریعے بندہ قریب ہو جاتا ہے، قرب ملتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار سے ایک کپڑا خرید کیا اور قمیض خود سیا، سلائی کے بعد اس پر کڑھائی کی، کڑھائی کے بعد جانے والے قافلے کے ہاتھ وہ قمیض ابو العاص کے پاس بھیج دیا۔ ابو العاص نے قمیض کو پہنا، حیران ہو گیا کہ قابل ترین درزی بھی بغیر ناپ کے قمیض کی سلائی نہیں کر سکتا، ناپ لیتا ہے۔ کس قدر میرے ایک ایک انگ انگ سے واقف تھی، کتنا محبت کرنے والی تھی۔ نہ آستینیں تنگ ہیں، نہ زیادہ کھلی ہیں، نہ لمبائی میں فرق، نہ چوڑائی میں فرق، بس یہی قمیض ابو العاص کہ اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ وہی قمیض پہن کر ابو العاص مکہ سے چلا، مدینہ آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب اس کے حوالے کر دی، اعلان بھی کر دیا، جس کو آپ تجدید نکاح کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ نعمان کے دلوں کو یہ حسن ہے، زینب جس کی خالہ ہے، زمین کی مجھ پر کوئی ایسا شخص اٹھے اور مجھے ایسی خالہ دکھلائے۔ وَعَمُّهُ جعفر، لوگوں یہ حسن ہے جس کا چچا جعفر طیار ہے رضی اللہ عنہ۔ قربان جائیں، بڑے بڑے محدثین کی زندگی کی خدمات ایک طرف، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ گئے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ مسلک حقہ پر، عقیدہ صحیحہ پر، صحیح دین پر جو گفتگو کی، جس میں دلائل بھی تھے، حقائق بھی تھے، اخلاق بھی تھا، محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، احترام بھی تھا، قربان جائیں، قربان جائیں، جعفر طیار کی گفتگو کا اینڈ کیا ہوا؟ نجاشی ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوگوں آج یقین ہو گیا کہ محمد کا دین سچا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حبشہ کا بادشاہ، حواری بھی ایک دم کھڑے ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ جعفر طیار ہے۔ جنگ موتا میں انہوں نے علم تھاما ہوا تھا، دشمن نے تلوار چلائی، بازو کٹ گیا، لیکن ایک دم علم کو، چونکہ اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، علم کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دشمن نے تلوار چلائی، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور سینے اور ٹھوڑی کے ساتھ علم کو لگا لیا، علم کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ ان کی شہادت کے کچھ دنوں بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا کہ جعفر طیار کے جو بازو کٹ گئے تھے اللہ نے ان جگہوں پر لگا دیے ہیں، پر لگا دیے ہیں، اور میں نے جعفر طیار کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ نعمان کے دلوں کو کوئی ہے جو اپنا اس طرح کا چچا پیش کرے جس طرح کا چچا حسن کا تھا؟
وَأَمَّتُهُ وَأُمَّتُهُ أُمُّ ہانین، لوگو یہ حسن ہے جس کی پھوپھی ام ہانی ہیں، حد سے زیادہ اللہ کے نبی جس سے محبت کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر بنو مخزوم قبیلے کے 2 آدمی جب ام ہانی کے گھر گئے، پناہ کی درخواست کی، پناہ دے دی، اتنے میں سیدنا علی پہنچ گئے اور کہا ام ہانی ہٹ، واللہ لاقتلنہما، میں ان دونوں کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ ام ہانی نے تالا لگا دیا اور نبی علیہ السلام کے پاس روتی ہوئی پہنچی کہ میں نے بنو مخزوم قبیلے کے 2 مردوں کو پناہ دی ہے، علی تلوار لے کر میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجرنا من اجرتے، ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے سمجھو اس کو محمد نے پناہ دی۔ اس پر مزید گفتگو کرنی تھی۔ بہرحال نعمان بن عجلان نے امیر معاویہ کے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا وہ در حقیقت عظمت اہل بیت ہے، اہل بیت کے افراد کی شان ہے، اہل بیت کے عظیم شخصیتوں کا مقام ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا۔ سیدنا معاویہ نے کسی ایک نقطے پر بھی اعتراض نہیں کیا، گویا اپنے زیر صدارت اجلاس میں، اپنی قیادت میں نعمان کے ذریعے لوگوں کے سامنے اہل بیت کی عظمت کو واضح کرا دیا۔ اس کے بارے کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے بارے اچھی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔